طوفان جناب مقبول حسین صاحب ٹپو من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطيعين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بشمار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب هو نعم المولى ونعم النصير صلوات الله خالق کائنات بحق محمد و آل محمد ساتھ تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس کو رایا قبول فرما. بانیان مجلس چودھری یعقوب راندیے خرچ اخراجات سائی و سامان سرکار آل محمد دے دربار قبول ہو. اساڑی الفاظ فضائل و مصائب 12ویں آقا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد اس مقدس دربار عبادت شمار. احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ قیامت دے دن ہر مومن نو لوائے حمد دی شان نصیب مریے حسین حسین کر دے اور اٹھیویے علی علی کر. میرے معزز سامعین مجلس سالانہ یہ جڑی ہوندی ہے ایصال ثواب مرحوم و مغفور چودھری اسلم. اس واسطے میں سارے مومنان عرض کرساں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ میں بکھاریاں دے وچ چودھری صاحب رات پڑھدیاں 25 سال ہو گئے اور 25 سالاں یہ آج پہلا موقع ہے جو میں آج پہلے پہ اے میں بڑا محنت کیتی ہے. ٹائم میرا ہوا چھیکڑی میرے مجبوری آئی میں واپس گھر جانا آونا بھی ضرور آ چکے مہربان اس واسطے وجنا بھی واپس گھر. میں آخیا بھی میں آج بھی 25 سال پہلی اور آخری مرتبہ آج پہلے ٹائم چلے اس واسطے میں پہلے ٹائم لے آئے. تو میں چونکہ ٹائم زیادہ تو نہیں تو ویسے بھی میرا ساری زندگی دا اصول ہے کہ جتنا ٹائم ملے سیان پو اسے نو آدھن جو بندہ اسے تے مکے. آج تک کدی نہیں میں نے چانس ملیا کہ میں نے کدی
آکھے چا کوئی سٹیج سیکٹری یا کوئی صاحب جی تہاڈا ٹائم ہن مک گیا تے میں آکھا نہیں میری اجا منت رہندی جڑا ٹائم دتا گیا ہے اس دے مطابق میں ایک امام پاک دا ایک فرمان سناونا چاہتا معصوم دا ایک فرمان ہے اور اسے دے نال پھر آخر تے جملہ مصائب دا ہے تھی صلوات پڑھو تے میں شروع کر دیا دا چوتھا چند ملک ولایت دا چوتھا والی مذہب شیعہ دا چوتھا امام جس امام دا نام علی یہ نام میرے آقا دا خود پاک دادے نے رکھیا کیونکہ چوتھا آقا دادے دی شاہیت دنیا تے آئے تو مولا نے پوترے نو چاہ کے ہتھاں تے پیشانی چمی آئی تے فرمایا ہاں تو دوسرا علی آئے تو نہ تو میرے آقا دا علی ہے لیکن لقب میرے آقا دے بہت سارے لقب ہیں جنہیں مشہور القاب عابد سجاد ابو محمد یہ دو لقب ایسے میرے آقا دے جڑے اس پوری روئے زمین تے ہور نہ کہیں نبی نو ملن نہ کہیں ولی نو ملن دو او لقب ہیں کیڑے زین العابدین سید الساجدین عبادت کرن والیاں دی زینت اور سجدہ کرن والیاں دا سردار یہ واحد کائنات یہ حیثیت جس کا لقب زین العابدین اور 14 انچی زین العابدین یہ بہت چنگے نصیب ہیں اس بندے دے وڈے مقدر ہیں اس بندے دے جس نو ایک امام نصیب ہوئے زین العابدین جتنے چنگے نصیب اس بندے دن کہ جہاں امام زین العابدین ہوئے پھر وہ کم وقت بھی ہے جو امام زین العابدین ہوئے تو آپ فرضی نماز ہی نہ پڑھیں تو اس میرے آقا دا ایک فرمان ہے جڑا میں سناونا چاہنا اور اسی انشاءاللہ اور نہ سن سو ہے نا سارا دا خیال بات تھی صلوات پڑھو تو میں عرض کروں یہ چوتھا لال ولایت دا فرمائندن 4 بندے بدبخت ہیں دنیا بدبخت یہ میں پڑھنا ہے کوئی لچھے دار تقریراں ساری زندگی نہیں ہوندی جنہاں دے چوکیاں چاش نہیں ہوئے مقصد یہ ہوندا ہے کہ کوئی نہ کوئی معصومین دا فرمان محبان علی تک پہنچ پائے ساڈا مقصد یہ اللہ چار بندے بدبخت ہیں دنیا تے پہلا بدبخت چونکہ وضاحت کا وقت نہیں پہلا بدبخت میرا چوتھا آقا فرمائندہ ہے وہ بندہ ہے جس نو بالغ ہون تو لے کے مردیاں تائیں ساڑی پہچان نہ ہو وہ پہلا بدبخت بالغ ہون دی شرط امام اس واسطے رکھی جو بالغ ہون تو پہلے تک مرفوع القلم ہوندا بندہ او تے کوئی شرعی احکام واجب نہیں ہو
بالغ ہون تو بعد ہر حکم واجب بالغ ہون تو لے کے مردیاں تائیں جس بندے نو ساڈی پہچان نہ ہو سکے ساڈی بلا نصیب نہ ہو سکے او بدبخت دنیا تے بھاویں جائیداداں ہوس مربے ہوس بینک بیلنس ہوون دھوم دھام سب کچھ ہووے دنیا دے نزدیک تو بختاں والا ہو سکدا ہے ساڈے نزدیک او بدبخت ہے جو جنت وچ ونجن دا ذریعہ ولائے آل محمد ہے دولت نہیں ماشاءاللہ اور بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نو ولائے آل محمد نصیب اور اسے دے ضمن بارہا مومنین نے لفظ سنے ہو سن علماء دے سننے والے لوگ بیٹھے ہو کہ امیر المومنین مسجد وچ بیٹھن واز شروع ہوئے ایک نوجوان خوبصورت داخل ہویا آن کے بہ گیا ارادہ کرے لیکن روبے امامت تو بول نہ سکے کچھ دیر تو بعد مولا نے خود ڈٹھا اور فرمائن ایوہ الفتح اذن منی او جوان ذرا میرے قریب آ اور نیڑے آ بیٹھا جدہ کول بہ رہا تو سرکار فرمائن ما تريدو تو کئی گل کرنا چاہنا ہے تے بولیندا نو ارادہ ہے ہی بولن دا لیکن بولیندا نو جیا مولا فرمائن پھر ڈر نہیں میں انہاں امیراں چوں نہ جنہ تو اللہ دی مخلوق جنہ تو ڈر دی میں غریباں نال غریباں مسکیناں نال مسکیناں تے امیراں وچ میں انبیاءاں دا امیر کر جڑی گل کرنی ہے آدھا مولا بہت خوبصورت اور دولت مند آدھا مولا الحمدللہ جداں دی نماز واجب ہوئی قضا پائی یہ جڑی اس قسم دی تقریر ہوندیاں نا انہاں چ دادا نہیں ہوندیاں واہ واہ کائی نہیں ہوندی کیونکہ چس نہیں نو ساڈے مارکت مردے ہوئے چس تے یہ چس ہوندی کائی نہیں واہ واہ نہیں ہوندی تے اساں واہ واہ تو ٹپے ہوئے ہیں ساڈا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں دے پلے کائی گل پائے مولا میری نماز قضا کائی نہیں اور علی مولا فرمائن صدقتا سچ یہ ہوں ویکھنے تے نکی جی گل ہے راز بہت سارا تھوڑے جہاں بندیاں دھیان کیتا ہے میں نے ایک بندہ آن کے آندا ہے بکھاریاں دا اتنے دیرے تے بیٹھے ہیں بیٹھا کے کہ کچھ صاحب میری نماز قضا کائی نہیں تو میں تو من میں نا میں کوئی علم غیب جاننا باہم ایک کی نہ پڑھ دو کیوں جی لیکن میں جان جس علم غیب دا پتہ ہی نہیں کہ میں داخلنا ٹھیک ہے جیڑا بندہ امام مبین دے اگے پہ آتا ہے جی میری نماز قضا کائی نہیں تے علی ہوئے جیڑا گزری ہوئی تے آون والے دا علم رکھدا او فرمائن سچ مولا روزہ قضا کوئی نہیں فرمائن یہ بھی سچ آقا میرے کو زندگی دے گناہ کبیرہ کوئی نہیں فرمائن ہاں یہ بھی ٹھیک حج ایک واجب میں ترک کر چکا کیوں میں شریفوں قلبوں وڈی نہیں جڑے بہ گئے ہو بہت دھیان نال بیٹھے گل سنتے ہو یہ بہت وڈی گل ہے ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل دولت مند اے لفظ آکھے امام دی اگے اتھے وہ لفظ دے نا وہ شیر در جوانی توبہ کرتا سیوائے پیغمبری
وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار جوانی اچ توبہ کرنی نبیاں دا سیوائے جیڑے لے بڈھڑا ہو ونجے تب بگاڑی پرہیزگار بن جیسے لے بڈھڑا ہو ونجے تا پنجے دی طاقت کائی نہ ہو دند مند ختم ہو ونجے کہیں بگاڑ دی مار بتھی ہوئی کھاوے چپ کیتی بیٹھو کیوں بس جی کہیں جے لے لے بکرے نو کچھ نہ آتا میرے کول ودے رہے نکے نکے بکرے میمو پیار جاننا پترار جاننا مرنی سائیں تو ہن مارن جوگا ہی نہیں تیرے جرات ہی نہیں ہن مارن دی ایا گل بندے دی جس ویلے بڈھیپا آ گیا گنڈی تائیں دند نہ رہا ہاتھ کمدے رہے پیرائیں طاقت نہ رہی نظر بنوایا ایک کاف ٹیپسلوں بنی دوئی دا خالی کھوپا ہن تصویر لے بس جی اللہ اللہ کریں ہن تو اللہ اللہ نہ کریں تو کیا کریں نہ تو کون دا نہ دو یہ مجبوری ہے یہ کیڑی تیری کمال ہے ہن جدوں تیرے کر ساری نہیں رہے تو کرن جوگا ہی نہیں لطف تے ہے جو جوانی ہوئے دولت ہوئے بخت ہوئے عروج ہوئے پھر زمین در ویک کے جھک کے ٹور بے نیاز دا پنج ٹائم سکتا گھر فرمیندن ہون کے میں آیا آدھا مولا میں آج ہون اس وقت حاضر ہوئے آج انہا واجبات تو علاوہ میں کچھ تبلیغ فرمائے انہا تو علاوہ فرمیندن اب تو ہپونا ساڑی محبت رکھنا آدھا چھڑی رکھتا نہ تو آجا دشمن تے لعنت کریں اور آل محمد دے دشمن تے لعنت کرنی بہت بڑا ثواب نہ لین دی لوڑ کائی نہیں جتھے لعنتی ہوندا ہے کوئی دشمن میزائل چک سکتا ہے لعنت نہیں چک پہنچ ویندی جتھے ہی کوئی لعنتی ہوندا حضرت فرمائندن ساڑھے دشمنوں تے لعنت کرنا ہوتا کہ جی صبح شام ہن علی مولا فرمائندن پھر تبلیغ اے ہی جو صبح دی نماز تو فارغ ہو کے ماں دے پیر چومے ٹڈیا بھر کیا تھا میری ماں مر گئی ہوئی مولا اور میں نے قبر تے گیا فاتحہ پڑھیا کر پیران لے پاسوں قبر چمی کر آدھا مولا میں نکل جڑا مجھے دا موئی صحیح دسیندہ کوئی نہیں کدی کوئی آدھا آؤ قبر ہے کدی کوئی آدھا آئے قبر ہے تعین کوئی نہیں فرمائندن تعین میں چکریں گھبرایا تھا نہیں بیٹھ فرمائندن وانج بارو مٹی چالے اس مٹی چاند دی امام فرمائندن اتھے نشان قبر بنا بن گیا فرمائندن اس نو ماں دی قبر سمے ہون پڑھ فاتحہ تے پیران لے پاسوں چون انہیں کیتا فاتحہ پڑھے چومے جسے لے کر رہے ہیں ہون آتا ہے مولا اس سے کوئی ایڈا وڈا راز ہے جو اگر جیندی ہو گیا تو پیر چما نہیں تو فرمایا نے قبر تے وقت میرے کو دستی قبر بنوا کے چموایا انہیں ہاں مولا اس سے کوئی بہت وڈا راز ہے فرمائندن ایک قابل اس تے یہ راز بہت وڈا اس واسطے جو ساڑی محبت کے معاملے خیانت نس کی تھی تن حلال دا جایا پہلا بدبخت ہوئے جڑا آل محمد دی معرفت نہ رکھ دو بس ہن اگلیاں دو گلاں تے دوسرا بدبخت امام فرمائندن ہوئے جڑا زندگی وچ قرآن نہ پڑھے اس لیے عرض کی فرمایا امام نے ایک صحابی عرض کیتا ہے مولا
جی ہوں پڑھن وہ جتھے رہندا بندہ اتنے پڑھاون والا کوئی نہ ہو، قرآن شریف کا سبق دیون والا کوئی نہ ہو، یا سبق دیون والا ہوئے لیکن پڑھان والے دا ذہن ایڈا ہے جو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ ہوں نہ بندے جڑے چھوٹے دیر نہ بندیاں نوں عرصے لگ گئے 40 سال ایک سورت نہ یاد ہو سکی۔ ہاں تو مولا پڑھاون والا کوئی نہیں، یا وہ بندہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ بھی اس لسٹ آیا بدبختاں لی۔ پھر میں نے اللہ رحم کری، اچھا سوال کیتا جی، اچھا سوال کیتا جی۔ اس نے ہی دسے نا اگر پڑھاون والا کوئی نہیں یا پڑھ نہیں سکتا تو فرمیندے صبح دی نماز تو بعد قرآن چا کھولے، اے انگوشت شبابر اے قرآن دیا آیتاں تے ٹریندا آوے تے پڑھتا آوے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس نوں او ثواب ملسی جڑا تلاوت کرن والے۔ کیڑا سوکھا طریقہ امام نے دسیا۔ ہن انج بھی کوئی نہ کرے تو اس جڑا کوئی بدبخت ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے نا میرے محترم؟ اگلی بات، پہلا وہ بدبخت جس نو مردیاں تائیں بلا آل محمد نصیب نہ ہو سکے، دوسرا جڑا زندگی قرآن نہ پڑھ سکے، تیسرا بدبخت امام فرمیندن او بندہ ہے جیندے ماں پیو جیندے ہوون تے ماں پیو کولوں دعا نہ لے سکے۔ یہ گلا کوئی ذہن چاہتی میں ماشاء اللہ۔ میں اپنا یہ فرض جڑا پورا کر رہا اور بڑا مطمئن ہوں۔ 41 سال ہو گئے مظلوم کربلا کی نوکری جڑا مقام زہرا چند سن دیونا اس کو اگا ہوں گنجائش کا کچھ ساڈے تے ہی فرائض بن ساڈے تے ہی واجبات بن جائیں، حق بن۔ ماں پیو جیندے ہوون تے والدین تو دعا نہ لے سکے، یعنی وہ بدبخت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پھر ماں پیو ناراض ہونا تو تائیں دعا بد دعا۔ اگر کوئی سجدہ واجب ہوندا بے نیاز کی ذات تو علاوہ تو حکم دے ہا اولاد ماں پیو نو کرے تے بیوی شوہر۔ ہوں زمانے کوئی ترقی کر لوگ تو دن ترقی کر گیا، میں آنا ترک گیا۔ ہوں اگر شدی ماں چاہے نا بچے میرے پاس ٹھنڈی ہوا گلی ہوئی ذرا کن ولیٹ شٹ اپ، عرش کمبدئی اللہ دا اس لے جدا ماں پیو دلو کوڑی اکھ ویکھی اولاد۔ بے گناہ عورت نو طلاق ملے اللہ دا عرش کمبدئی، جدا کہیں یتیم تے ظلم ہوئے اللہ دا عرش کمبدئی، جدا ماں پیو در اولاد کوڑیاں اکھیں ویکھے اللہ دا عرش کمبدئی۔ حد مک گئی عزت والدین۔ اور میرے جڑے بچے بیٹھے ہو نکے نوجوان عزیز، یہ انہاں واسطے میرے لفظ مجلس کا کوئی مقصد ہوندا ہے۔ حد مک گئی عزت والدین دی کہ اگر تو نفلی نماز پہ پڑھتا ہوں میں سنتی نماز پڑھتا پیوں میں واجب نہ قیام چویں رکوع چویں سجدے چویں تے ماں یا پیو صد ماری حکم فقہ دا جعفریہ دا تروڑ دے نماز پہلے انہوں نے جواب دے۔
آدھے موقعی والدین دی اور ایک لفظ اور اللہ اکبر 9 سال صحابی نے حج کرائی اپنی بڑھڑی ماں موڑیاں تے چاہ 9 حجاں کرائی 9 ضعیف مائے ٹرن چرن دی نہیں ارکان حج پورے کیتے سے وقت رسول پاک دے کول آیا مولا میں اپنی ماں 9 حجاں کرائی حضرت فرمائیں جزاک اللہ فی الدارین خیر اللہ تن جزائے خیر دے مولا میں ماں بڑی راضی ہے ایک گلا کوڑیاں تو نہیں کہیں لگی اور ربی اللہ اکبر یا رسول اللہ مولا میں ماں بڑیاں دعائیں دین دی پر میں نے بڑا خوش نصیب اگر ماں راضی ہے تو بڑا نصیب والا اتوں ایک سوال کیتا ادائے تو حق امی اے مولا جڑے حقوق فرمیندے ہوندے او والدین دے حق او میرا ہن ادا ہو گیا نا فرمیندے نہیں حق نہیں ادا مولا میں 9 حجاں کرائیاں موٹیاں تے چاہ کے اجن حق نہیں ادا ہویا اس لیے حضور فرمائیں تن پہن ناز 9 حجاں کہ میں 9 حجاں کرائیاں ما ادائتا حق و حرکت واحدۃ فی بطن امک یہ 9 حجاں اس ایک حرکت دا مول نہیں جدا ماں دے پیٹ تا ایک ویری پاسا پر میرے ٹائم جو صرف رہے 10 منٹ گئے لیکن میں ہوں تھوڑا جا اس وقت لمبا پہ کرے نا جو میرے بعد جو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اگر کوئی پہنچ ویندا تو میں مصحف پڑھ کے ختم کر چھوڑا جی تھوڑی نہ مرضی ہوئے اگلے فکر سننے تو میں اتھائی بات سے کرا اچھا پھر آخری بات سنو اچھا پھر یہ میں باغات کر رہا بچیاں کا خصوصاً نوجوانہ بچیاں کا جڑے ترقی 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 ترک گئے رنگپور بگور ایک جگہ ضلع خوشاب ملک محمد نواز میرا ایک پرانا دوست میں جیڈا میں کہ سنیا پتر کالج پڑھتے نہیں ہوں تو جان دیا پڑھتے پہ میں کہ چنگے پڑھتے پہ نے سکے جوڑا گتی کھڑے میں کہ جوڑا گتی کھڑے تو انگوٹھے والا ویلی تین کہ میں پتہ لگ گیا بھائی انگریزی دی جوڑا گتی کھڑے اکھے جدہ گھر آویں نا مین تے ماں نو گور دے چنگے اللہ اکبر فانظر الجنت تحت قدمائے امک اگر جنت ویکھنا چاہنا ہے تو موت یا قدمائے بس آخری بات ختم ہو گئی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جنت کے پیروں کے واندی پی ہوتی جنت مقصد یہ ہے کہ جتنی خدمت کرسیں والدہ دی جتنی تابع داری کرسیں جتنی ماں دی احترام کرسیں اتنا پاک رسول فرمائیں ماں راضی پھر میں راضی محمد و آل محمد راضی پھر اللہ راضی جی اللہ راضی تو جنت پہلا بدبخت ہو جس
مردیاں تائیں بلا آل محمد نصیب نہ ہو، وہ پہلا بدبخت۔ دوسرا بدبخت وہ جڑا اپنی زندگی قرآن نہیں پڑھے۔ اس نہ پڑھنے والے دوت امام نے کو حل بھی دس دیتی کہ جڑا نہیں پڑھ سکے ہو یا قرآن نہیں پڑھیا یا پڑھ نہیں سکیا یا پڑھاون والا کوئی نہیں، اس دا امام نے سوکھا طریقہ دس دیتا کہ جویں نماز صبح تو فارغ ہو کے قرآن چ کھولے، قرآن دیا 17 انگل ٹریندا آوے، درود پڑھدا آوے، وہ ثواب ملسی جڑا تلاوت کرن والے۔ دو تیسرا بدبخت ہو جیڑا ماں پیو دا نافرمان، والدین بھی اس تے راضی نہیں، تے چوتھے دے متعلق امام نے بدبخت فرما کے اگوں فرمائیں اس تے سلام دیونا ہی حرام۔ گل اے میں معصوم دا فرمان پر پڑھے، بدبخت بھی ہے تے سلام بھی نہ دیویا۔ جڑے 4 شخص امام دسے نا سلام دیونا حرام ہے، انہیں چوتھا ایک اے بھی ہے، ہنے دسے نا 4 جنہاں تے حرام ہیں سلام، شارب الخمر جڑا شراب پیندا اس نو سلام دیونا حرام ہے شریعت رسول۔ تارک الصلاۃ ابدا ہمیشہ دا بے نماز، جس نماز کدی پڑھی نہ ہو۔ تیسرا دیوس، مولا دیوس کہنا دن فرمایا جڑا عورتاں دی کمائی کھائے، آپ گھر بوے عورتاں کما لیا میں وہ کمائی کھاوے، دیوس نو سلام نہ دیو حرام ہے۔ دیوس جنت چ نہیں جا سکتا، کیوں؟ جنت با غیرت لوگاں دی جا ہے، دلیاں تے بے غیرتاں دی جا جنت۔ تے چوتھا اس لسٹ دے جڑا اے بدبختاں والی لسٹ دے امام فرمایا اس نو سلام بھی نہ دیو حرام ہے، نالے بدبخت ہے کیڑا من کان فی المیسر جڑا شطرنج تے تاش بیٹھا کھیلے۔ انہاں نو بدبخت بھی ہیں اور سلام دینا بھی حرام ہے۔ 4 صحابی اگوں بیٹھے، چوتھا لال ولایت کا یہ خطبہ فرما رہا ہے۔ جس لئے اتھے گل پہنچی نا جو تاش تے شطرنج دے کھلاڑی نو سلام بھی نہ دے آئے حرام ہے تے بدبخت ہے، اس لئے میرے آقا نے سر بھی جھکا چکی تے سجا ہاتھ اپنی کھاڑی تے جو اصحابی ایک دوسرے میں ابو محمد بہت اپنے دور میں چنگا، وہ بھی چپ، امام بھی چپ۔ جس لئے 2-3 منٹ گزر گئے نا تو ایک ابو محمد امام نے پیروں سے ہاتھ لائے، یا دیا کا اساں اس واسطے آبانیاں روز تھوڑا جا ٹائم کٹ کے مولا بہت عرصہ ہو گئی رات روندے جداں دا بابا مارے تے مولا تو رومن لگا رات، اور ذریعہ ہے کوئی نہ تہاڈے رات دے رومن دے چپ کراون دا، صرف اس واسطے آبانے کچھ مسائل شروع کرنے نالے اپنا سانو فائدہ ہوندا ہے، نالے کچھ جیڑا لازا مسئلے بیان فرمائندے ہو، کچھ وہ لازا تہاڈا رون روک ویندا، وہ رون روک ویندا ہے۔ مولا اسی تے اس واسطے یہ گل کیتی ہے کہ تھوڑے 5-10 منٹ تے ساڈا آقا رات رومنی بند کرے تے مولا جڑے پچھلے طرح فرمائے نے انہاں ویرے تے نہ تو ٹھڈی آ بری تے نہ تساں تے ہون چوتھے گل دتے تو ساڈی ٹھڈی آ ہی نکل گئی تے مولا ویدے پیاں تواڈیاں مڑ ہنجو واندیاں پئیاں
یہ جڑے تے اے فرمایا نے جو تاش تے شطرنج کھیڈن والے نو سلام ہی حرام ہے تے بدبخت